کیمیائے سعادت پھوتھری، تو یہاں پر قرآن مجید کا ریفرنس ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب کسی کو خدا نے راہ راست بتائی اور وہ جن کو اپنا رب سمجھا تھا ان سب کا نقصان اس نے دیکھا، ان کے علاوہ دوسرے کو دیکھا تو کہا جسے میں رب اور خدا سمجھا تھا وہ تو اور کے حکم کے تابع ہے، جو دوسروں کے حکم کے تابع ہو وہ خدائی کے لائق نہیں۔ لا احب الآفلین، یہ سورۃ الانعام ہے اور آیت 74 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فصل 4 عناصر، کواکب اور طبائع اور بروج اور فلک الکواکب جو 12 برجوں پر تقسیم ہیں، ان کے علاوہ جو عرش عظیم سے ایک وجہ سے ان سب کی مثال اس بادشاہ کی ایسی ہے جس کا ایک خاص حجرہ ہو اور اس کا وزیر اس حجرہ میں بیٹھا ہو اور اس حجرہ کے گرد اگر 12 دروازوں کا ارواق ہو اور ہر دروازے میں اس وزیر کا ایک پیش دست بیٹھا ہو اور 7 نقیب سوار باہر سے ان دروازوں کے گرد پھرتے ہوں اور پیش دستوں کو وزیر کے جو احکام آتے ہیں انہیں سنتے ہیں، اور 4 پیادے ان 7 سواروں سے دور رکھے اور ان سواروں کو دیکھ رہے ہوں کہ در دولت سے ان کو کیا حکم آتا ہے۔ ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں 4 کمندیں ہوں، ان میں ڈال کر کسی گروہ کو حکم کے موافق حاضر حضور کریں اور کسی کو دور کریں، کسی گروہ کو خلعت دیں، کسی کو سزا اور اذیت دیں۔ عرش حجرہ خاص کے مانند ہے اور وزیر مملکت کے جلوس فرمانے کی جگہ ہے، اور وہ ایک بڑا مقرب فرشتہ ہے اور تاروں والا آسمان رواق ہے، اور 12 برج 12 دروازے ہیں، اور اس وزیر کے نائب اور فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتے کے درجے سے کم ہے۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا گیا ہے، اور 7 ستارے 7 سوار ہیں کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرا کرتے ہیں، اور ہر دروازے سے ایک ایک قسم کا حکم انہیں پہنچتا رہتا ہے، اور جن کو 4 عنصر کہتے ہیں یعنی آگ، پانی، خاک، ہوا، 4 پیادوں کے مانند ہیں، اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے۔ 4 طبیعتیں یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی، 4 کمندیں ان 4 پیادوں کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً جب کسی کا حال بدل جائے یعنی دنیا سے منہ پھیر لے اور رنج اور درد اس پر غالب ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں اس سے دل سے بری معلوم ہونے لگیں اور انجام کا رنج و فکر اسے گھیرے، تو طبیب کہے گا یہ بیمار ہے۔ اس بیماری کو مالی خولیہ کہتے ہیں۔ حکیموں کا جوشاندہ اس کا علاج طبی ہے۔ خشکی جب دماغ میں غالب ہوتی ہے تب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جاڑوں کی ہوا اس کی خشکی کا سبب ہے۔ جب تک فصل بہار نہ آئے گی، رطوبت ہوا میں نہ آئے گی، یہ بیمار اچھا نہ ہوگا۔ اور نجومی کہے گا اس شخص کو سودا ہے۔ عطارد کو مریخ سے جب منحوس مشاکلت ہوتی ہے تو سودا پیدا ہوتا ہے۔ جب تک عطارد سادین کا مقابلہ یا تثلیث پر نہ آئے گا، اس شخص کا حال اصلاح نہ پائے گا۔ طبیب اور طبیعت اور نجومی سب سچ کہتے ہیں۔ سورۃ النجم اور آیت 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک مبلغہم من العلم، ترجمہ، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، لیکن یہ بات
کہ حضرت ربوبیت سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوا، اور دو نقیب تیز آزمودہ کار یعنی عطارد اور مریخ کو اس واسطے بھیجا کہ درگاہ الہی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا خشکی کی کمند مارے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے، ڈر اور رنج کے کوڑے مار کر قصد اور طلب کی مہار پھیر کر اسے درگاہ الہی میں بلائے۔ یہ علم طب میں ہے، نہ علم طبیعت و نجوم میں ہے، بلکہ یہ گوہر آبدار علم نبوت کے بحر ناپیدار کنار سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ بات عالم علوم نبوت سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں اور نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے، اور پہچانتا ہے کہ ہر عالم وغیرہ کسی شغل کے واسطے میں اور کسی کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، اور خلق کو کہاں بلاتے ہیں اور کہاں سے باز رہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے جو کچھ کہا، لیکن بادشاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے بھید سے اس نے خبر نہ رکھی۔ حق تعالیٰ اسی طرح بلا، بیماری، سودا، محنت سے خلق کو اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے یہ بیماری نہیں، ہماری مہربانی کی کمند ہے کہ اپنے دوستوں کو اس کمند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں۔ ان البلاء معقل بالانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل۔ ترجمہ: بے شک بلا مقرر کی انبیاء پر، پھر اولیاء پر، درجہ بدرجہ۔ بیمار جان کر ان کو نہ دیکھو، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ مردت فلما تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ ان کی شان میں آیا ہے آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن کے اندر ہے، پہلی مثال ہے، پہلی مثال سے اس کا حال معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن کے باہر ہے، دوسری مثال اس کا حال کھلا، اور اسی وجہ سے بدن کے باہر کی پہچان بھی خود سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی سبب معرفت نفس کو ہم نے پہلا عنوان کیا، یعنی اسے اول ہی میں بیان کیا۔